السلام علیکم۔ آج کل بچوں کے قد کیوں نہیں بڑھ جاتے؟ اس کی وجوہات کیا ہے اور کس طرح بچوں کے قد بڑھائے جا سکتے ہیں، اس بارے میں بتا رہا ہوں۔ امید ہے ویڈیو آخر تک دیکھ لوں گے۔ قد میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو والدین کے جینیٹیکل مسئلے ہوتے ہیں، اگر والدین کے قد زیادہ ہو تو بچوں کے قد بھی زیادہ ہوں گے۔ اگر والدین کے قد کم ہو تو امکان ہے کہ بچوں کے قد بھی کم ہو۔ اس کے علاوہ جو دوسرے فیکٹر ہے وہ انوائرمنٹل فیکٹر ہے۔ آج کل ہمارے بچوں کو سن لائٹ کا ایکسپوجر بالکل نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ وٹامن ڈی کی کمی کی شکار ہو سکتے ہیں۔ وٹامن ڈی کم ہو تو جسم میں کیلشیم جذب نہیں ہوتی انفلوئنس سے، جس کی وجہ سے ہڈیاں کمزور رہ جاتی ہے، اور آج کل اس نے بہت بڑا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ وٹامن ڈی کی اہمیت اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں ویڈیو ہے، اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ جو دماغ میں پیٹیوٹری گلینڈ ہے، اس سے ایک ہارمون خارج ہوتا ہے، اس کو گروتھ ہارمون کہتے ہیں۔ اسی گروتھ ہارمون کی وجہ سے بچوں کے قد بڑھ جاتے ہیں، اور گروتھ ہارمون بعض اوقات اس کے سیکریشن یا زیادہ مقدار میں خارج ہوتے ہیں، اور بعض عوامل ایسے ہیں جو اس کی سیکریشن کو کم کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں میں تفصیل سے بتا دوں گا کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو گروتھ ہارمون کے اخراج کے سبب بنتے ہیں، اور کون سے عوامل ہیں جو گروتھ ہارمون کو خارج نہیں ہونے دیتے۔ جب بچے بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں تو اس دوران اس کے جو ہارمون ہوتے ہیں، جو جنسی ہارمون ہوتے ہیں، اینڈروجن یا ایسٹروجن، یہ زیادہ مقدار میں خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ گروتھ ہارمون کی زیادہ مقدار میں خارج کرنے کے سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ فاسٹنگ یا بھوک میں بھی گروتھ ہارمون زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہے، یا ہائپوگلائسیمک کنڈیشن میں بھی گروتھ ہارمون زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہے۔ ویگورس ایکسرسائز بھی گروتھ ہارمون کو زیادہ خارج کرتے ہیں، اور سلیپ، جو ڈیپ سلیپ یا گہرا نیند ہوتے ہیں، اسی دوران بھی گروتھ ہارمون خارج ہوتے ہیں۔ کچھ خوراک بھی ایسے ہیں جو گروتھ ہارمون کے زیادہ مقدار میں خارج ہونے کے سبب بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک امینو ایسڈ ہے، اس کو آرجینین کہتے ہیں۔ یہی آرجینین گروتھ ہارمون زیادہ خارج کرتے ہیں، اور یہ گوشت اور پروٹینی جو خوراکیں ہیں اس میں زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سٹریس کی حالت میں بھی گروتھ ہارمون زیادہ مقدار میں خارج ہوتے ہیں، اور وہ عوامل جو گروتھ ہارمون کے اخراج کو کم کرتے ہیں، ان میں سے زیادہ مقدار میں میٹھا کھانا، یہ بھی گروتھ ہارمون کے اخراج کو کم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گلوکوکارٹیکائڈ یا اسٹیرائڈ بھی گروتھ ہارمون کے اخراج کو کم کرتے ہیں، اور کچھ ادویات بھی ایسے ہیں جیسے فینوتیازین یا ڈائیڈروجسٹیرون، وہ بھی گروتھ ہارمون کے اخراج کو کم کرتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو بیلنس خوراک دی جائے، اور اس میں جو میں نے بتا دیا کہ ہائپوگلائسیمیا یا ویگورس ایکسرسائز ہے، فاسٹنگ ہے، یا جو ڈیپ سلیپ ہے، ان اوقات میں گروتھ ہارمون زیادہ خارج ہوتے ہیں، تو اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور آج کل جو بچے جنک فوڈ زیادہ کھاتے ہیں، یہ بھی گروتھ ہارمون کے اخراج کے بند ہونے کے سبب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہے، یہ بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ بچہ بیلنس خوراک استعمال کر لے۔ بیلنس خوراک کے بارے میں ڈسکرپشن میں ویڈیو ہے، اس کو ضرور دیکھ لیجیے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی کہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے، بلکہ آئیکن کی بھی دبا لے۔ پھر بھی کوئی کوئسچن کمنٹس میں کر لیں، انشاءاللہ ہم کوشش کروں گے اسے جواب دے دو۔ انشاءاللہ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔